آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں بخوبی سمجھایا ہے اور بتایا بھی ہے کہ دنیا میں دکھ اور رنج بھی ہیں اور آرام اور خوشی بھی ہے، زندگی میں مٹھاس بھی ہے اور کہیں پہ تلخ باتیں بھی ہیں، سردی ہے تو کبھی گرمی ہے، کبھی خوشگواری ملتی ہے تو کبھی ناخوشگواری بھی ملتی ہے، اور ہر مسلمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ہر مشکل کے بعد آسانی کا بھی وعدہ کیا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور آج کی ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی وہ کروں گی اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طریقے سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے لوگوں کے لیے کس طریقے سے آسانیاں پیدا کرتے تھے۔ تو جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری جتنی بھی زندگیوں میں پریشانیاں نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے انسٹا پر پوچھا تھا کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں آپ لوگوں سے شبان العظیم کی جو ہے ویڈیو شیئر کروں، تو آپ لوگوں نے بولا کہ آپ لازمی شیئر کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آج کی رات میں کیا عبادت ہوتی ہے اور آپ کیا عبادت کرتی ہیں۔ جس طریقے سے جی میں عبادت کرتی ہوں، جو کچھ میں پڑھتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو آگے پہنچانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے ہو سکتا ہے جی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور کسی ایک کی آمین جو ہے وہ ہمارے حق میں بھی قبول ہو انشاءاللہ۔ آج میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی کہ جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے کہ 15ویں شبان آ رہی ہے تو جس طریقے سے آپ کو عبادت کرنی چاہیے، جو نوافل ہیں ان کے بارے میں آپ سے بات کروں گی۔ میں کہنا چاہوں گی کہ اب جیسے ماشاءاللہ سے رمضان آ رہا ہے، آپ رمضان کے تو روزے رکھیں گے ہی، تو آپ کوشش کریں کہ 15ویں شبان کا بھی روزہ رکھیں، اور ویسے تو آپ کو ان پورے 15 دنوں میں روزے رکھنے چاہیے۔ جب یہ شبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ کو ان پورے 15 دنوں میں روزے رکھنے چاہیے اور آگے کے جو 15 دن ہوتے ہیں اس میں آپ کو تھوڑا سا ریسٹ دینا چاہیے خود کو، تاکہ آپ رمضان کے لیے جو ہے وہ پورے پرجوش طریقے سے آپ تیار ہوں۔ لیکن اگر آپ ویسے روزے نہیں آپ رکھ سکے پچھلے 15 دنوں کے، تو آپ لہٰذا جو 15ویں شبان کا روزہ آپ وہ رکھ لیں، اور آپ کو میں آگے بتاؤں گی کہ آپ کیا کیا عبادت کریں، کس طریقے سے آپ کریں، وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ جو عبادت میں آپ کو بتاؤں گی یہ جس طریقے سے آپ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کرم کریں گے، اور جتنا آپ کر سکتے ہیں جو کچھ آپ کو آتا ہے نا، جو کچھ آپ کو آتا ہے آپ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آج کی رات اپنی ہر دعا کو قبول کروا لیں، اور تہجد کی جب نماز آپ آج کی رات پڑھیں گے اور جو بھی آپ عبادت کریں گے تو آپ نے حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہیں سے ہم بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو کو شروع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور آپ پہلے درود ابراہیم جو ہے لازمی ایک بار پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد آگے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر میں اس رات کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے اخلاق تھا اس اخلاق کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کروں، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کو اپناتے تھے، خاص طور پر ظاہر ہے ہمیں اپنے اخلاق کو سب سے اچھا کرنا ہے۔ آج کی رات ہم نے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا اخلاق اچھا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، کسی کا دل ہم سے نہ دکھے، کسی کی دل آزاری ہم سے نہ ہو۔ تو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، اگر اس میں سے ہم کچھ بھی باتیں اپنا لیتے ہیں اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں اپنا لیتے ہیں، تو ہمارے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور خوش ہوں گے انشاءاللہ، اور لوگ بھی ہمیں دعا ہی دیں گے، کیونکہ جو دعا لینی چاہیے، اور دعا جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی آپ کے حق میں کسی کی طرف سے بھی قبول ہو سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حسن سلوک کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ نیکی یہی ہو کہ اپنے بھائی سے خوش روی سے ملو۔ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارے لیے بہترین نمونہ زندگی قرار دیا گیا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کے تمام مرحلوں کے ادب سکھائے ہیں، وہیں ملاقات کے بھی ادب سکھائے ہیں۔ ان تمام آداب میں بنیادی بات یہ سامنے آتی ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو کبھی بھی کسی کی طرف سے تکلیف نہ پہنچے، وہ ہمیشہ خوشی اور راحت کا سامان ہی میسر کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور عبادت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق حسن بھی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، اچھے اخلاق کو نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس لیے کسی انسان کی زندگی کو ایک عمدہ معاشرتی زندگی میں ڈھالنے کی تعلیم دی گئی ہے۔
اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کی اپنی زندگی بھی قلبی سکون اور خوشگواری کے ساتھ گزاری جاتی ہے، اور دوسروں کے لیے بھی اس کا وجود جو ہوتا ہے رحمت اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ کسی کا اخلاق برا ہو گیا ہو وہ خود بھی زندگی میں مایوس رہتا ہے، محروم رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر شکر ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر ایک چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاؤں گی، یہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے تو میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کو بتانا چاہوں گی۔ انسان کو جو کچھ عطا کیا جائے اس میں سے بہتر چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا، عربک میں فرمایا، اور میں آپ کو ترجمہ بتانا چاہوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اچھا اخلاق، کہ انسان کا جو اچھا اخلاق ہے، اگر آپ کی طرف سے کوئی انسان خوش ہو رہا ہے، آپ کی طرف سے کوئی انسان اگر اللہ کے قریب جا رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی۔ اور انہی اچھے اخلاق میں سے ایک خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد میں سکھایا، تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے خوش روی سے ملو، خوشاش بشاش چہرے کے ساتھ کسی کو ملنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں آتا ہے۔ میں تھوڑی سی دنیاوی لحاظ سے بات کروں، اگر آپ کسی سے کوئی بھی بات کریں، کوئی ڈیلنگ کریں، کوئی بھی میٹنگ کریں، تو کبھی بھی آپ کسی سے ملیں تو بہت اچھے طریقے سے ملیں اور اپنے اخلاق کو سب سے پہلے بلند کریں، یہ بہترین اور افضل عبادت ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہم جان رہے ہیں تو آپ کو میں تھوڑی سی یہ بات بھی بتانا چاہوں گی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جو آج کل ہمارا دور چل رہا ہے اس میں سہولتیں اتنی زیادہ ہیں کہ طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیاں جو ہے ہمیں اتنا ہی زیادہ گھیر رہی ہیں، ہر طرف سے گھیر رہی ہیں، کوئی دفتری معاملات ہیں، کوئی گھر کے معاملات ہیں، کوئی کاروباری معاملات ہیں، بچوں کی ذمہ داری ہیں، کافی کچھ انسان زندگی کے روزمرہ کے معاملات کو سہ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنی ہے۔ اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں بخوبی سمجھایا ہے اور بتایا بھی ہے کہ دنیا میں دکھ اور رنج بھی ہیں اور آرام اور خوشی بھی ہے، زندگی میں مٹھاس بھی ہے اور کہیں پہ تلخ باتیں بھی ہیں، سردی ہے تو کبھی گرمی ہے، کبھی خوشگواری ملتی ہے تو کبھی ناخوشگواری بھی ملتی ہے، اور ہر مسلمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ہر مشکل کے بعد آسانی کا بھی وعدہ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی ہر پریشانی کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر پریشانی کے بارے میں بتایا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانیاں کریں گے۔ کہ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں بالکل پریشانیاں، ہر انسان ہے جی، ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں مشکلات آتی ہیں، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا سکھا رہی ہے کہ ہم نے خوش رہنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور کسی سے آپ نے ملنا ہے تو خوش روی کے ساتھ ملنا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ خوش روی سے ملاقات کرنے سے ایک رکاوٹ جو ہے وہ اگر آپ کی حسد کی بھی ہو نا تو وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی، اور یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں انسان دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر جل پڑتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس انسان کو کس طریقے سے ہم نیچے کھینچ سکتے ہیں، اس انسان کو کس طریقے سے ہم گڑھے میں گرا سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ بات سوچنی ہے کہ اگر ہم کسی کو آج گڑھے میں گرا رہے ہیں، کسی کے لیے برائی سوچ رہے ہیں، تو کل کو اس گڑھے میں ہم بھی گر سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ برا ہو سکتا ہے، یہ مشکل وقت ہمارے پر بھی آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے اخلاق کو اچھا کریں، سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتیں ان پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو خوشیاں اور شادمانیاں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ لیکن زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، پریشان بالکل نہیں ہونا، دکھ اور غم تو ہر کسی کی زندگی میں چلتا رہتا ہے، ہمت رکھنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کے لیے آسانیاں کریں گے، اور ہم سب کی زندگی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور مسکراہٹوں سے، خوشیوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اب میں آپ لوگوں کے ساتھ، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 15ویں شعبان ہے، اور 15ویں شعبان جو ہے جس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ افضل اور اہمیت والی رات ہے، اس ماہ مبارک کی فضیلت والی رات شب برات جو ہے وہ ہمیں عطا کی گئی ہے۔ شب برات جو ہے اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی فضیلت والی رات ہے جس کا نام شب برات ہے۔ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعد نماز مغرب 7ویں آسمان سے دنیا پر جلوہ افروز ہو کر مقررہ فرشتوں کو پورے سال کے احکامات جو ہیں وہ بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رواں سال میں فلاں شخص کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کا وصال ہونا ہے، کس روح نے اس دنیا میں آنا ہے،
کس کو کیا مصیبت اور کیا خوشی نصیب ہوگی، سب کا سب ایک نظام کے تحت مقرر کردہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے تاکہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پر نظر کرم ہو تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں۔ نوافل ادا کرنے چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، درود ابراہیم پڑھنا چاہیے، صلاۃ التسبیح جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں سے ایک عبادت صلاۃ التسبیح بھی ہے۔ جتنا بھی ہو سکے ذکر اذکار میں مشغول رہنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان العظیم جو ہے وہ میرا مہینہ ہے۔ اس مقدس ماہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اطاعت کرنی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق تھا اس کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، آپ کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہوں گے۔ ان کے ساتھ شب برات کی عبادت کے بارے میں بات کروں گی۔ شب برات کے روز غروب آفتاب کے وقت تیسرا کلمہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، جتنی آسانی ہو آپ پڑھ لیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بہت کرم فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ شب برات میں بعد نماز مغرب 12 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں آیت الکرسی، سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھی جائے۔ حصول ثواب کے لیے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی دل کی گہرائیوں سے مانگا جائے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ اور اس کے علاوہ درود ابراہیم کی کثرت زیادہ سے زیادہ کریں، تلاوت جو ہے قرآن پاک کی وہ زیادہ سے زیادہ کریں، استغفار کریں اور ذکر کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اپنی زبان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے آشنا رکھتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے بھلائی کو طلب کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں۔ جو درود شریف قرآنی آیات مبارکہ اور کلمات احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے، درود شریف ایسی عبادت ہے جو بارگاہ الہی میں ہرگز رد نہیں ہوتی، بے شک جی، بلکہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ سے زیادہ کوشش کریں کہ 15ویں شب کو درود ابراہیم کی کثرت کریں، جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مختلف مصیبتوں اور مشکلوں سے ان کی دعاؤں کی وجہ سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لافانی کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے آپ نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ہم پر پہلے فرض ہے، جو 5 وقت کی نماز ہے اس کی کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے دین اسلام میں۔ اگر ہم نماز کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو حاجت روائی کے لیے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کو صلاۃ الحاجات بھی کہا جاتا ہے۔ جو ہماری دعا جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں شروع میں بھی درود ابراہیم پڑھنا چاہیے اور آخر میں بھی درود ابراہیم پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حال میں جو درود ابراہیم ہے اس کو قبول فرماتے ہیں۔ نیز قرآن مجید حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اور سچا کلام کیا ہو سکتا ہے۔ جلیل القدر انبیاء کی پرتاثیر دعائیں شامل ہیں جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مختلف مصیبتوں اور مشکلات سے نجات کے لیے بتایا گیا ہے۔ باقی آپ اس نماز کو پڑھنے کے بعد اس کے بے انتہا فوائد محسوس کرتے ہیں جب آپ صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں، اور صلاۃ الحاجات کسی بھی پریشانی مشکل کے لیے ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ 15ویں شب کو لازمی اس عمل کو کریں تاکہ آپ کی جو بھی دل کی حاجات ہیں وہ پوری ہوں۔ اور تھوڑی سی اہم باتیں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج کی رات جیسے کہ عبادت کی ہے تو اس میں آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، جہاں آپ عبادت کر رہے ہوں وہ جگہ آپ کی پاک ہونی چاہیے، اور جب آپ درود ابراہیم پڑھیں تو آپ کو اس بات کا علم ہو کہ آپ بالکل سچے دل کے ساتھ اپنے دل کو ہر چیز سے پاک کر کے، ہر نفرت ہر پریشانی سے پاک کر کے تو آپ درود ابراہیم کو ادا کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی رات جو آپ لوگوں نے عبادت کرنی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو صلاۃ الحاجات کے بارے میں بتا دیا ہے، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، آپ نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کس طریقے سے نیت کرنی ہے وہ بھی ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور شب برات کے نوافل جو ہیں، جو مین نوافل ہیں آپ کو پڑھنے چاہیے، جو عبادت آپ نے کرنی ہے۔ دیکھیں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ آج کی رات عبادت کرنی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرنی ہے۔ جو شب برات کے نوافل پڑھنے کا طریقہ ہے اور ان کا ثواب جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ 50 برس کے گناہ جو ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 4 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنی
پڑھنا ہے، ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 50 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دو دو رکعت کر کے آپ نے نفل ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو میں نے آپ کو نوافل بتائے ہیں، 50 برس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو صلاۃ الخیر کے بارے میں بتاؤں گی جو آج کی رات میں ادا کرنے چاہیے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کا ثواب جو ہے وہ کثیر ثواب ہے۔ 100 رکعت پڑھنی چاہیے، دو دو کر کے آپ پڑھیں، جتنی آپ سے آسانی ہو۔ اگر آپ 100 نہیں بھی پڑھ سکتے تو جتنی آپ سے آسانی ہو آپ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 30 صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 70 بار جو ہیں وہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ ہر بار نگاہ ڈالنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاش کچھ ایسا کرم ہو جائے کہ ہم پر ایک نگاہ بھی ہو جائے۔ بتایا گیا ہے کہ 70 بار جو ہیں وہ حاجتیں جو ہوتی ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں اور گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صلاۃ الخیر کا جو طریقہ ہے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی اسکرین پر، آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلے نوافل کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اس میں ہے جی 20 حج مبرور کا ثواب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصف شعبان 14 رکعات پڑھتے دیکھا اور سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، مرتبہ سورہ اخلاص اور 14 مرتبہ سورہ ناس اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی۔ اس کے بعد یہ جو آیت آگے میں آپ کو مینشن کر رہی ہوں، اسکرین شاٹ آپ کو میں شیئر کر دوں گی۔ اور اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا اس کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے گا 20 حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملے گا۔ جو صبح روزہ رکھے گا اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ 70,000 گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اور اب جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں وہ ہے جی 10 رکعت ہیں، ان نوافل کو آپ نے دو دو کر کر پڑھنا ہے، جس مقصد کے لیے اس میں 70,000 گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بعد سلام سجدے میں جا کر مغفرت کی طلب کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان نوافل کو پڑھنے سے 70,000 گناہ جو ہیں نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں اور 70,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ جی، بے شک بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور اس سے خوبصورت کیا بات ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سی بات شیئر کروں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات تہجد کے وقت جو ہے، جو آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے دل کی دعائیں مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر رات بھی مانگنا چاہیے، اور جو عبادت کی راتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں، جن میں سے شب برات جو ہے ان میں سے ایک رات ہے، تو آپ لوگ آج کی رات لازمی عبادت کیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ضرور کرم کریں گے۔ اور آج کی رات کی تسبیحات کے بارے میں آپ سے بات کروں تو آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود ابراہیم کی تسبیح کرنی ہے، جتنا ہو سکے آپ پڑھیں۔ اس کے بعد استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ کی زیادہ سے زیادہ آپ کثرت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت نام ہیں ان پیارے سے ناموں کی تلاوت کریں، کریمہ ہے اس کی آپ تسبیح کریں، آسانی ہو سکتی ہے جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ وہ پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں، سورہ اخلاص جو ہے اس کی آپ زیادہ سے زیادہ آج کی رات جو ہے اپنی زبان کو سورہ اخلاص سے تر رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ میں خود بہت گنہگار ہوں، خطا کار ہوں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں۔ جو بھی آپ کے دل کی حاجات ہیں ان کی دعائیں مانگیں، اور بس آپ یہ بات سوچیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اور جو جو نوافل میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اسکرین پر بھی شیئر کر دوں گی تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے پڑھنے میں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو نوافل جو بتانے لگی ہوں وہ ہے جی رزق کی برکت کے لیے، وہ آپ نے کس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نفل جو ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد درود ابراہیم کی جو تسبیح ہے 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ ہے جی رزق میں برکت کے لیے۔ اس کے بعد عذاب قبر سے نجات کے لیے جو نوافل ہیں وہ آپ نے اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ 8 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، 2 سلام کے ساتھ ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے سے بے شمار فرشتے جو ہیں مقرر کر دیں گے، عذاب قبر سے نجات کا باعث بنیں گے اور جنت کی خوشخبری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اس بات کا یقین رکھ کے ادا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانیاں کریں گے۔ امن و سلامتی کے لیے سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے،
جو آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، امن و سلامتی کے لیے آپ نے وہ پڑھنی ہے، اور مال و عمر کی برکت کے لیے آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اسکرین پہ مینشن کر رہی ہوں، آپ لوگ دیکھ بھی لیجئے گا۔ آپ کے دل کی حاجت ہے، دنیاوی ہو، جو بھی آپ کے دل کی دنیاوی حاجات ہیں پوری کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے سورہ دخان جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ دخان کی تلاوت آپ لوگ لازمی آج کی رات کریں، کیونکہ واقع میں ہی اس میں حاجتیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص کے پڑھنے کا جو ثواب ہے، جس شخص نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اگر میں بہت ہی خوبصورت سے الفاظوں میں آپ کے ساتھ اس کا تعارف کرواؤں تو شب برات جو ہے وہ برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری رات میں انسان کی مغفرت فرماتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، دستی دور ہوتی ہے، شفاعت ملتی ہے، دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، انسان کا پورا جو نام اعمال ہے اس کو بالکل چینج کیا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ انسان کا سال بدلتا ہے، بالکل ایسے ہی انسان کی ہر چیز کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اگلے سال کس طریقے سے سب کچھ ہوگا، کیا کچھ ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کی رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نظر بھی اگر ہم پر پڑ جائے تو کیا ہی پھر بات ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر ہم اس رات کو عبادت کر رہے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر جب نظر ڈالیں گے، تو اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو، اپنے دل کو مشغول رکھیں گے، اور سبحانہ و تعالیٰ اپنی نظر کرم ہم پر ڈالیں، کیوں نہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور جو 15ویں شب ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے عبادت والی رات ہے، تو حکمت والا کام جو ہے اس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور جو گزرا ہوا سال ہے اس میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ایک ڈیٹا انٹری جو ہوتی ہے ہماری سیو ہو جاتی ہے، اور جو کچھ بھی ہماری تنگ دستی، فراغی، تنگی، راحت، تکلیف، خوشی، غم، ہر چیز جو ہے سب کچھ، کب مرنا ہے، کب پیدا ہونا ہے، کس انسان نے اس دنیا میں آنا ہے، کس انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ بے برات کی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حق میں لکھتے ہیں۔ بس اسی لیے جی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں کہ آج کی رات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر کرم کرے، خصوصاً رحمت ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت سی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شب برات کی رات ہونے والی ہوتی ہے، یعنی کہ مغرب کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان و دنیا پر اپنی رحمتوں کے ساتھ نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی روزی طلب کرے، جو مجھ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی دعا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کہ جو کچھ بھی آپ کو چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ صدا آتی ہے کہ جو کچھ تمہیں چاہیے اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ضرور عطا کرتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہیں پہ میں آج کی ویڈیو کو اپنی اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 15ویں شعبان کے صدقے اور اس کے وسیلے سے میری سب پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب ہوں، اللہ تعالیٰ میری سب پیاریوں کے لیے نیک اسباب بنائے، نیک رشتے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ میری ایک بہت ہی پیاری سی بہن ہے جن کا نام سائمہ ہے، ان کے لیے لازمی دعا کیجیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جو میری پیاریاں مجھے رشتوں کی دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بہت بہت بہترین اور نیک اسباب بنائے۔ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، جو میرے بھائی جو ہیں مجھے دیکھتے ہیں ویڈیو میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل کی بھی ہر حاجات پوری فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ اور میری بہنوں، میری پیاریوں حسنین، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، جن کے والدین ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے والدین کا سایہ ان کے سر پر سلامت رکھیں، اور جن کے والدین نہیں ہیں، جیسے میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، تو آپ لوگ لازمی ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور بھی دعا کرنا چاہوں گی کہ جن کے والدین نہیں ہیں اس دنیا میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اگلے جہاں میں بہترین مقام عطا فرمائے، ان کے اگلا جہاں جو ہے وہ بہت بہترین ہو، میرے والدین کا بھی جی اگلا جہاں بہت بہترین ہو، ہم سب نے وہیں جانا ہے، اور آخرت جو ہے ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس وہ سوار دے، ہماری قبر جو ہے وہ روشن ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوں اپنی قبر میں، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کریں ہم قبر میں، کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہم سب کو نصیب ہو، سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حج کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو، ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بخش لیں، سبحانہ و تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، میں بھی سیکھ رہی ہوں، اور میں جب یہ ویڈیو شیئر کرنے لگی تھی تو میں نے اپنی سب پیاریوں سے پوچھا تھا،
اور جیسے مجھے آپ لوگوں نے ہمت اور حوصلہ دیا اور آپ نے کہا کہ آپ ہی آپ شیئر کریں، آپ ہمیں وہ بتائیں کہ ہم آج کی رات کیا کیا عبادت کر سکتے ہیں، تو میری پیاریوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے ہمت اور حوصلہ دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قبول کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی بہت بہت آسانیاں کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میری پیاریوں، جب بھی 15ویں شعبان کو آپ لوگوں نے عبادت کرنی ہے تو لازمی میرے لیے، میرے نینوں کے لیے، میری پوری حسنین ڈائریز فیملی کے لیے، میری انسٹا فیملی کے لیے، میری اپنی فیملی کے لیے آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوگی ہو اور آپ لوگوں کو بھی کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ میری جو انسٹا کی آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، آپ لوگ وہاں میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں اور یہی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اور یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔